کہیں کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، نہ انگلینڈ میں ہے یہ سسٹم، نہ انڈیا، نہ کہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی امریکہ کے اندر سینٹ ججز کو کلیئر کرتی ہے، لیکن امریکہ میں جو چیف ایگزیکٹو ہے، پریزیڈنٹ، یا ان کے وزیر جو ہیں، جو ان کے مین لوگ ہیں، جو پریزیڈنٹ کی کیبنٹ ہے، وہ کوئی بھی نہ سینٹ سے آتی ہے نہ کانگریس سے آتی ہے. سیپریشن آف پاور ہے. تو پارلیمنٹری سسٹم میں تو چیف ایگزیکٹو بھی اور 80 وزیر سارے پارلیمنٹ سے ہیں، اور وہی فیصلہ کریں گے کہ کون سا جج آنا ہے کس نے نہیں آنا. تو انہوں نے تو بڑے سوچ سمجھ کے یہ ایک سازش کی کہ یہ اب یہ اب جو بھی چیف جسٹس ججز لے کے آ رہا ہے ان ساروں کے اوپر ویٹو پار رکھ دی ہے. اور اب یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ جو کیس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ چیف جسٹس اس کے اوپر سٹینڈ لے گا. بہرحال آگے میں آپ کے کوسچنز کا زیادہ منتظر ہوں، کیونکہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی اب ایشوز کیا ہیں؟ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. یہ نہ سمجھیں آپ، جب سمجھتے ہیں نا، جب معاشرہ دیکھتے ہیں کہ سارا وہ بھی خراب ہیں، خراب چیزیں ٹھیک ہونے کی ہیں، لیکن ایکچولی پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک ہے. 700 سال تک جو مسلمان دنیا کی سپر پاور رہے، اس کی بنیاد رکھی گئی عدل اور انصاف پہ. تو یہ بیسس یہ ہے کہ رول آف لا قائم کرو. وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو خوف نہ ہو آزاد عدالتوں سے، جس طرح لی کوان یو تھا. میں یہ آپ کو ثابت، انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 90 ڈیز میں قائم کروں گا رول آف لا. 90 ڈیز میں. اس میں سب سے پہلے اوپر کی جوڈیشری، وہ تو خیر اللہ کی فضل ہے کہ وہ ویسے ہی ایک زبردست چیف جسٹس آ گئے. پھر نیچے گاؤں کے لیول تک، گاؤں میں لوگوں کو انصاف دینا ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کیسے گاؤں کے لیول کے اوپر ایک لوگوں کو آزاد کرنا، انصاف دے کے. خود ہی فیوڈل سسٹم ختم ہو جائے گا. فیوڈل سسٹم کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے جو ایم این اے یا جو بھی الیکشن جیتا ہے اپنا تھانے دار رکھواتا ہے، اپنا ڈی سی رکھواتا ہے، اور لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے. جب آپ گاؤں کے لیول پہ لوگوں کو انصاف دیں گے اور تھانے کو نیچے لوگوں کے نیچے لے آئیں گے، جس طرح یہاں شیرف سسٹم ہے، یا آپ الیکٹڈ یا تھانے دار کو الیکٹ کروا دیں، کبھی نہیں کر سکے گا ظلم جو آج تھانے میں ہوتا ہے. اور یا پھر ایک لوکل کاؤنسل جو پرانا سسٹم تھا، گاؤں کی لوکل کاؤنسل کے نیچے پولیس کو ڈال دیں اور پولیس اسی ایریا سے ہو. یہ بڑا آسان ہے یہ کرنا، لیکن کبھی پاکستان کے فیوڈل پولیٹیشنز نہیں کرنے دیں گے، کہ ان کی پاور ختم ہو جائے گی ساری. تو جیسے ہی آپ نے یہ نیچے لوگوں کو آزاد کر دیا، آپ دیکھیں کتنی جلدی چینج آتا ہے. تو پہلے تو قانون، پھر پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. کوئی پولیس غلط آرڈر کبھی نہ لے. اگر انگلینڈ میں اگر آپ پولیس کو کہیں، کوئی پولیٹیشین کہے پولیس کو غلط آرڈر، وہ نہیں لے گی، کیونکہ وہ پروسیکیوٹ ہو سکتے ہیں. تو ہمارا سب سے یہ جو دوسرا پرابلم ہے کہ پولیس کا جان کے استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے ٹی وی پہ سب نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے سینٹرل آفس کو پوری پولیس ریڈ کر رہی ہے اور ہماری چیزیں چرا کے لے کے جا رہی ہے، سارے ٹی وی کے سامنے. سارے نیشنل ٹی وی پہ آیا کہ ساروں نے دیکھا کہ ہمارے کمپیوٹر اٹھا کے لے کے جا رہی ہے پولیس، اور اسلام آباد کے اندر. اور ہم نے جتنی بھی ہم نے کوشش کرنی تھی ہم کر چکے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ پولیس کو کنٹرول کرتی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے آرڈرز پہ پولیس ایک پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو چوری کر کے سارا ڈاکہ مار کے ساری چیزیں اٹھا کے لے گئی. تو یہ جب تک ہم پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے، قانون کی بالادستی، جس دن ایک تھانے دار پروسیکیوٹ ہو گیا غلط کام کرنے پہ، اب دیکھیں پولیس کیسے ٹھیک ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا جو نیب ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ کر دینا. اب انگلینڈ کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو نیشنل آڈٹ کمیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اس کے اپنے وکیل ہیں، سب کچھ اپنا عملہ ہے. یہ بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اگر آپ کو خوف نہیں ہے آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. تو جب سٹنگ گورنمنٹ کے لوگوں کو خوف ہوگا کہ ہم پکڑے جائیں گے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی سے، ایک دم کرپشن آپ کے نیچے آئے گی.
مہاتر محمد سے میں نے پوچھا ملیشیا کا، تو اس نے مجھے سب سے ایک پہلے چیز کہی، کہتا ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری ٹاپ کیبنٹ ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ ساری ایماندار ہوگی۔ کہتا جب اوپر کی آپ کی کیبنٹ ایماندار ہو جائے، کرپشن آپ کے ملک کو تنگ نہیں کرتی۔ کیونکہ وہ جو چوری ہوتی ہے وہ آپ کے ملک کو وہ افیکٹ نہیں کرتی، وہ بڑی مائنر ہوتی ہے، لیکن وہ کنڈیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ اوپر آپ کی کیبنٹ ٹھیک ہو۔ دوسری چیز رول آف لا، جس میں عدلیہ اور نیب، اور دوسری چیز ہے کہ یہ وار آن ٹیرر سے کیسے نکلنا ہے۔ جب تک ہم اس وار میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اب اسے کون نکالے گا؟ وہ لوگ تو نکال نہیں سکتے جو غلام ہیں یہاں کے، جو واشنگٹن سے پہلے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کوئی بھی بولنے سے پہلے۔ یہ میں آپ کو پھر یہ 90 دن کا میں آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں۔ جس دن ہم امریکہ کو کہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے، اور امریکہ کو بھی ایڈوائز کریں کہ یہاں کا آپ $100 ارب خرچ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ایلس ان ونڈرلینڈ میں ایک بڑی اچھی لائن ہے کہ when you don't know where you're going, every road takes you there. یہ ان کا حال ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھے تو صحیح کہ اس کا آپ لڑ کیوں رہے ہیں وہاں؟ خود پینٹاگن کہہ رہا ہے کہ صرف 100 القاعدہ رہ گئی ہے، پینٹاگن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ 100 القاعدہ کے لیے آپ $100 ارب خرچ کر رہے ہیں، ایک آدمی کے اوپر $1 ارب خرچ کر رہے ہیں آپ۔ یعنی یہ اس سے بڑا امکانہ کو یہ جو جنگ ہو رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں جنگ لڑ رہے ہیں کہ طالبان کون ہے؟ طالبان یہ اچھا جی طالبان۔ اب ایک اور سٹیٹسٹک نکلی ہے کہ اب پاکستان کو جو آتا ہے، پاکستان کو پنچنگ بیگ ہے کہ جی وہ رابرٹ گیٹس کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسامہ بن لادن کا کتنے سالوں سے، اور ہلری کلنٹن کہہ رہی ہے وہ پاکستان میں۔ پھر وہ ابھی چلتے چلتے وہ جس طرح نا ایک پنچنگ بیگ کو جو پنچ لگا دیتا ہے، وہ کیمرون نے جا کے وہاں ہندوستان میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی ISI انوالوڈ ہے ساری یہ جو ہو رہا ہے افغانستان میں ڈبا کر۔ اور خود ہی ٹائمز کے اندر ایک آتا ہے، برٹش ٹائمز میں ریسرچ آتی ہے کہ جتنے بھی فائٹرز مارے جا رہے ہیں افغانستان میں، وہ 20 میل ریڈیس پہ اپنے گھر سے دور مارے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ساری لوکل ریزسٹنس ہے، ایک لبریشن سٹرگل ہے، اس میں آپ یہ پھنس گئے ہیں۔ پاکستان کو کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی یہ جنگ میں آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کو ڈائلاگ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اب یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اب تک 40,000 پاکستان کی کیجولٹیز ہو چکی ہیں۔ یہ چھپا رہے ہیں، یہ آپ کو سچ بھی نہیں بتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں، کیونکہ کوئی آپ کو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ نہیں آ رہی۔ ہمیں آ رہی ہے کیونکہ ہمارے وہاں لوگ ہیں سارے قبائلی علاقے سے، ہمیں آتی ہے، ہمیں فگرز آ رہی ہیں کہ کتنے مارے جا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو نہیں بتا رہا کیا ہو رہا ہے۔ جو مارتے ہیں جی یہ دہشت گرد مارا گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ گاؤں پہ بمباری ہو رہی ہے، کیا وہ بم کی آنکھیں ہیں کہ وہ صرف دہشت گرد کو مارے گا؟ گاؤں میں وہاں عورتیں بچے ہیں سب۔ تو آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس جنگ میں۔ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، یا اپنی فوج مار رہی ہے یا اپنے ہوائی۔ تو اس سے جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، نہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آنے لگی ہے، فرنٹیئر جو پختونخوا ہے اس بالکل بربادی ہو گئی ہے، وہاں سارے بزنسز بھاگ گئے ہیں، بے روزگاری کی انتہا ہے، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں وہ لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس کام ہی اور کوئی نہیں ہے۔ جو طالبان، ہر کوئی طالبان بن گیا ہے، جو بے روزگار ہے، جو مجرم ہے، سارے طالبان بن گئے ہیں۔ پیسے بنانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے بندوق پکڑی، پگڑی پہنی اور کہا جی وفا کر لیا کہ جی ہم طالبان ہیں، پیسے دو۔ تو یہ جو سارا بریک ڈاؤن ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے، ایجوکیشن بجٹ اور نیچے کر دیا ہے۔ آپ شوق ہو جائیں گے کہ پاکستان کا ایجوکیشن بجٹ، جس ملک کی 50% آبادی تقریباً 20 سال سے کم ہے، اس ملک کا ایجوکیشن بجٹ سارے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے۔ اس کو اور کم کر کے فوج کا بجٹ بڑھا دیا۔ اور فوج کا بجٹ کیوں بڑھایا؟ کہ جی قبائلی علاقے میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ کس کی لڑ رہے ہیں؟ ہم جی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ اپنی لڑ رہے ہیں، اور ہر مہینے امریکہ کو دیتے ہیں جی اتنے پیسے دے دو، ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا، اور وہ پھر کہتے ہیں ڈو مور۔
تو یہ ایک شرمناک چیز ہے، یہ ذلت کی انتہا ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں. اور یہ صرف آپ کو، ہم پڑھا کرتے تھے کہ میر جعفر اور میر صادق، یہ ہیں ہمارے میر جعفر اور میر صادق، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے لوگوں کا خون کروا رہے ہیں.